إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح ودیان الدین رب العالمین۔ دعائے افتتاح کا یہ جملہ کہ جس میں پروردگار کی حمد کی جا رہی ہے، پروردگار کی قدرت کے مختلف مظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ پروردگار کی قدرت کے لامحدود مظاہر ہیں، لیکن ان سے چند مصادیق کا یا چند مظاہر کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار کی حمد کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ مالک الملک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو مالک سلطنت ہے۔ یہ جملہ قرآن کی آیات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو وقت کے امام نے دعائے افتتاح میں اخذ کیا ہے۔ قرآن کی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ پروردگار مالک ملک ہے، اور جب وہ سلطنت کا مالک ہے، وہی حاکم مطلق ہے، تو اب حکومت کرنے کا اختیار، حاکم بننے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہ اپنے لطف اور کرم سے بعض لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے۔ اور یہ حکومت کا دینا، حاکم بنانا پروردگار کا کبھی زمین کے ایک خطے پر ہوتا ہے، کسی ایک مخصوص خطے پر کسی کو حکومت عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ اس زمین کے خطے کا حاکم بن جاتا ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، پروردگار حکومت عطا کر دیتا ہے، اور پھر کبھی کسی کو ایک محلے پر، چھوٹے سے محلے پر حکومت عطا کر دیتا ہے، وہاں کا حاکم بنا دیتا ہے۔ وہ کبھی کسی کو محلے پر نہیں بلکہ اس کے خانوادے پر، اس کی فیملی پر حاکم بنا دیتا ہے، اور پھر ہر شخص حاکم ہے اپنی ذات کی نسبت۔ یہ تمام حکومتیں جو پروردگار نے دی ہیں، یہ پروردگار کی عطا ہیں، پروردگار کا فضل ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے حاکم بنایا۔ پروردگار کا احسان ہے اگر میں اپنے ذات کی نسبت دیکھوں کہ اس نے مجھے میرے اعضاء و جوارح پر حاکم بنایا ہے۔ میں جیسا چاہتا ہوں میرے اعضاء و جوارح ویسا ہی کرتے ہیں، میرے اعضاء و جوارح میرے کنٹرول میں ہیں، میں ان پر حاکم ہوں۔ اسی طرح سے ایک فیملی سسٹم کے اندر ایک حاکم ہوتا ہے، ایک ولی ہوتا ہے فیملی کا، کہ جو فیملی کے امور کو انجام دیتا ہے، اور سارے فیملی والے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ فیملی کی نسبت یہ حاکم۔ اسی طرح سے ایک زمین کے خطے پر ایک حاکم۔ لیکن یہ سارے حکومتیں پروردگار نے عطا کی ہیں، لیکن بطور امانت عطا کی ہیں۔ ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو زمین کے خطے کا حاکم بنایا تھا، حکومت کرتے ہوئے عدل کیا کہ نہیں کیا، انصاف کیا کہ نہیں کیا، کسی محلے کا حاکم بنایا تھا، حکومت کرتے ہوئے حقدار کو اس کا حق پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، فیملی کا حاکم بنایا تھا، آیا حقوق کے خانوادے ادا کیے کہ نہیں کیے، زوجہ کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہر ایک کے بارے میں پروردگار کے ہاں پوچھ گچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے اور پروردگار کے ہاں پوچھ گچھ نہ ہو۔ رسول کے صحابی کا واقعہ کہ رسول نے خود کفن دیا، رسول نے خود غسل دیا، رسول نے خود اس صحابی کو لحد کے حوالے کیا، اور جب لحد کے حوالے کر دیا تو ماں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مبارک ہو تجھے، جنت کی بشارت ہو۔ رسول نے فوراً روک دیا تھا، نہ ابھی اتنی جلدی نہ کر۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ معاذ کے اوپر، سعد بن معاذ کے اوپر عذاب الہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اپنی زوجہ کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ پروردگار نے حاکم بنایا ہے زوجہ کے اوپر، ولایت دی ہے زوجہ کے اوپر، ولایت دی ہے اولاد کے اوپر، لیکن پروردگار کے ہاں سوال بھی ہے۔ وہی ہے کہ جو ملک عطا کرتا ہے، وہی ہے جو حکومتیں عطا کرتا ہے، لیکن ہر حکومت جو وہ دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کا سوال بھی ہے۔ بس انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی خطے کا حاکم ہے تو کل اس سے سوال ہوگا، اگر فیملی کا حاکم ہے تو کل اس سے سوال ہوگا، اور کچھ نہ ہو تو اپنی ذات پر تو حاکم ہے، کل اس سے ہر چیز کا سوال ہوگا۔ آنکھوں کو کہاں استعمال کیا؟ ہم نے آنکھیں تمہارے اختیار میں دی تھی۔ ہاتھوں کو کہاں استعمال کیا؟ ہم نے ہاتھ تمہارے اختیار میں دیے تھے۔ زبان کو کہاں استعمال کیا؟ زبان ہم نے تمہارے اختیار میں دی تھی۔ آنکھوں کو اس جگہ پر استعمال تو نہیں کیا کہ جن سے ہم نے روکا تھا، حرام کاموں میں تو نہیں دیکھا، حرام چیزوں کو تو نہیں دیکھا، ان مناظر کو نہیں دیکھا کہ جن سے دیکھنے سے پروردگار نے روکا تھا۔ زبان کو کہیں غیبت اور جھوٹ کے لیے تو استعمال نہیں کیا، ہاتھوں کو کہیں ظلم کے لیے تو استعمال نہیں کیا۔ ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ پروردگار مالک ملک ہے، پروردگار سلطنت عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مصداق پروردگار کی قدرت کا کہ جس کو دیکھ کر انسان پروردگار کی حمد کرتا ہے۔ مجری الفلک وسخر الریاح وفالق الاصباح، یعنی پروردگار مسخر الریاح و مجری الفلک، پروردگار کشتیوں کو چلانے والا بھی ہے، حرکت دینے والا بھی ہے، وہ مسخر الریاح، اور ہواؤں کو چلانے والا بھی ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والا بھی ہے۔ اور کیسی قدرت ہے پروردگار کی کہ پرتلاطم سمندر کی لہروں کے درمیان کہ جہاں پر انسان جاتے ہوئے ڈرتا ہے،
جن کو دیکھ کر انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے، ایسے پرتلاطم سمندر میں پروردگار کشتیوں کو حرکت دیتا ہے اور انسان انہی کشتیوں پر سوار ہو کر اپنی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو ان پرتلاطم لہروں پر، ایسی خوفناک آوازوں والی لہروں پر اپنا اختیار رکھتا ہے اور کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتا، کشتی کو پہنچا دیتا ہے اس کی منزل تک؟ کوئی تو ہے کہ جو اس کائنات میں ان سمندر کی لہروں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ کوئی تو ہے کہ جس نے ہوا کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف انداز سے ہوا سے آج فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن انسان مادی لحاظ سے تو ترقی کر رہا ہے لیکن معنوی اعتبار سے وہیں پر کھڑا ہوا ہے، نہیں دیکھتا، نہیں سوچتا کہ وہ کہ جس نے ہوا کو میرے اختیار میں دیا ہے وہ کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہوگی کہ جو اس ہوا کو میں اپنے قبضے میں کر کے اس سے مختلف انداز سے اپنی خدمت لے رہا ہوں۔ مسخر الرحا بھی پروردگار ہے اور مجری الفلک بھی پروردگار ہے، کشتیوں کو حرکت میں لانے والا بھی پروردگار ہے۔ اگر اس جملے کو دیکھا جائے تو یہ جملہ بھی پروردگار کی آیات سے اخذ کیا گیا ہے، قرآن کی آیات سے اخذ کیا گیا ہے۔ مجری الفلک و مسخر الرحا، دونوں جملے پروردگار کی کتاب سے اخذ کیے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوا وَمِنْ آیَاتِهِ وَأَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، کہ پروردگار کی آیات اور نشانیوں کو دیکھو اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کرو کہ کوئی ہے کہ جس نے کشتی کو بھی حرکت دی، جس نے ہواؤں کو بھی مسخر کیا ہے۔ پروردگار کی قدرت کو دیکھ کر پروردگار کی حمد کرے انسان، اور اگر پوری زندگی بھی حمد کرتے ہوئے گزار دے تو اس کی حمد کم پڑ جائے گی پروردگار کی قدرت کے مقابلے میں، پروردگار کی قدرت کے مظاہر کے مقابلے میں۔ مظاہر قدرت بہت زیادہ ہیں، دیکھنے والوں کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کے لیے اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ ان قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر اس خدا تک پہنچ سکیں کہ جس کی یہ قدرت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اور دعا افتتاح کے جملات بھی انسان کو اسی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ انسان تو پروردگار کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ، اور انہی مظاہر میں سے ایک مظہر اور فالق الاصباح، وہ خدا کہ جس نے رات کی تاریکیوں کو چھانٹ دیا، کاٹ دیا اور اس سے صبح کو شگافتہ کیا۔ کس کے اندر مجال ہے کہ رات کی تاریکیوں کو ختم کر سکے؟ اگر پروردگار کے حکم سے سورج طلوع نہ ہو اور سورج کی روشنی زمین تک نہ آئے تو تاریکی ہی رہے، لیکن پروردگار کی قدرت ہے کہ جس کی حکم سے سورج طلوع کرتا ہے اور رات کی تاریکی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مظہر ہے پروردگار کی قدرت کا۔ اور پھر ایک اور مظہر کہ جس کے حوالے سے دعا افتتاح میں گفتگو ہوئی، دیان الدین، پروردگار وہ ہے جو روز جزا کے دن بھرپور جزا دے گا۔ کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کی جزا عطا کر سکے۔ انسان اپنے اعمال کے حوالے سے مختلف انداز سے اعمال کرتا ہے، ہر ایک کی جزا، کیا کسی کے اندر مجال ہے کہ بندوں کو ان کی جزا دے سکے، بندوں کا حساب کر سکے؟ کس طرح سے کوئی بندوں کے نامہ اعمال کا حساب کتاب رکھ سکتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی برائی، اور بڑی سے بڑی نیکی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نیکی تک، ہر شخص کی نیکی اور برائی پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ کس کے اندر مجال ہے کہ جو اتنا حساب کتاب رکھے؟ صرف وہ ذات پروردگار ہے کہ جو قدیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اے پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے دعا مانگتے ہیں۔ پروردگار، تمہیں اپنے حقیقی حمد کرنے والوں میں شمار فرما اور اپنی وجود کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔